قبر کا مرحلہ، پھر برزخ کا مرحلہ۔ معصوم نے بتایا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو تمہیں جانکنی کے موقع پر کام دیتے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو تمہیں قبر میں کام دیتے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو عالم برزخ میں آج سینکڑوں سال یا 20 سال پہلے سے مرحوم ہمارے مرحومین وہ عالم برزخ میں زندگی گزار رہے ہیں، جسد اس جسم مثالی کے اندر موجود ہیں۔ ہم اپنے اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج کی روایتیں ہیں نا، معراج کی ایک روایت کا مضمون یہ ہے کہ آسمان کا وہ فرشتہ یا فرشتے جن کا کام دنیا میں برسنے والی بارش کے قطرات کو گننا ہے، وہ فرشتے محمد اور آل محمد پر درود کا جو ثواب ہے اس کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتے۔ اتنا اجر و ثواب دیا اللہ تعالیٰ، فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بیک وقت 2 رسول خدا کے اوامر کی آپ تعمیر کریں، ایک محمد و آل محمد پر درود اور دوسرا بآواز بلند درود۔ فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، جب درود بھیجو بآواز بلند درود بھیجا کرو، اس لیے کہ بلند آواز کے درود میں ایک خاص خصوصیت اور برکت ہے، وہ آہستہ درود میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ فإنها تذهب بالنفاق، یہ منافقت کو دور کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اللہ نے آپ کو یہ سہولت دی ہے۔ ابھی ہم مل کے بآواز بلند 3 مرتبہ اس عمل کو دہرائیں گے کہ 1 مرتبہ بھی اگر یہ آپ درود پڑھتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے پر 700 مرتبہ درود بھیجتا ہوں جو 1 مرتبہ میرے حبیب اور اس کے آل پاک پر درود بھیجے۔ 3 مرتبہ بآواز بلند درود بھیجیں گے اور اس کا ثواب ان مرحومین کے لیے ہدیہ فرمائیں گے جن کی اصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے۔ بآواز بلند 3 مرتبہ درود بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا، نظام مجازات، وہاں پھر تاریخیں نہیں پڑتی، یہ ثواب مرحومین کو پہنچ چکا۔ 100% ایمان ہے ہمارا کہ ایک مستحب عمل کو آپ نے انجام دیا، رسول خدا نے مخبر صادق نے فرمایا ہے جو یہ عمل انجام دے گا مرحوم کی سال ثواب کے لیے اس کو ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مل چکا۔ اللہ ان مرحومین کی گناہان صغیر اور کبیرہ کی مغفرت فرمائے، انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرمائے۔ بعض اعمال میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے اس عمل کے ذریعے مرحومین کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ در حقیقت ہماری طرف سے ہدیہ ہے، قرآن خوانی ہدیہ ہے، مجلس اعضاء ایصال ثواب کے لیے ہدیہ ہے۔ یہ جو مجلس کے بعد نیاز کے نام سے یا تبرک کے نام سے مومنین کو جو اطعام کھانا کھلائیں گے، یہ آپ کی طرف سے ہدیہ ہے۔ اگر یہ کام آپ نہ کریں، مرحوم جواب دہ نہیں ہیں، مرحوم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے پسماندگان نے، لواحقین نے تمہارے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کیوں نہیں کرائی، سوم کی، چہلم کی، برسی کی مجلس کیوں نہیں کرائی، مجلس تو ہوئی لیکن مجلس کے بعد مومنین کو نیاز کیوں نہیں دیا گیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ کام اس پر واجب نہیں تھے، اس سے ان حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا جو مرحوم پر واجب تھے۔ آپ کا 100,000 لاکھ روپے دینا ہے اور ادائیگی سے پہلے وہ مرحوم ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فلان کا تم نے اتنا پیسہ دینا تھا، کیوں نہیں دیا؟ نماز تم پڑھ سکتے تھے کسی بھی حالت میں، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، کیوں نہیں پڑھی؟
اس کے بارے میں پوچھا جائے گا روزہ کیوں نہیں رکھا تم نے؟ حج بیت اللہ تم پر واجب ہو گیا تھا، وہ کیوں نہیں رکھا؟ جن کو اپنے مرحومین سے ہمدردی ہے ان کو ان حقوق اللہ اور حقوق الناس کا حساب کتاب رکھنا چاہیے۔ جواب دیتا ہوں، ایک خاتون نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے مرحوم کی 60 سال کی نمازیں پڑھانی ہے، 60 سال کی، کیا کریں؟ ان کو میں نے بتایا تھا لائیو پروگرام میں، ہادی ٹی وی کے لائیو پروگرام میں، ہمارے جامعۃ الکوثر میں ایک استاد ہے، مدرس ہے، انہوں نے ٹیم بنائی ہے طلباء کی کہ وہ باجماعت مرحوم کے لیے نماز پڑھتے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھی۔ اچھا، اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک، جلدی پڑھی جاتی ہے۔ صبح کی نماز اگر 30 آدمی باجماعت پڑھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی 1 مہینے کی پڑھی گئی۔ اسی طرح عصر، اسی طرح مغرب عشاء، اور پھر فرادہ نماز اور نماز جماعت کے ثواب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس نماز جماعت میں مقتدیوں کی تعداد 10 سے زیادہ نہ ہو، اس کا ثواب فرشتے لکھ سکتے ہیں۔ جہاں نمازیوں کی تعداد 10 سے تجاوز کر جائے، اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اس کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتے۔ جماعت نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کل رات کو میں جامعۃ الکوثر میں تھا، وہاں ایک استاد نے بتایا کہ کسی نے چکوال کے مومن نے وہ آپ کا پروگرام دیکھا تھا، تو اس کے پاس میرا نمبر تھا۔ میں نے اس مولانا صاحب کا نمبر نہیں دیا تھا، اس بیچارے کے پاس مولانا صاحب کا نمبر تھا، مولانا احمد حسن فخر الدین۔ ان سے پوچھا، سنا ہے وہاں یہ کام ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ مولانا غلام محمد شریفی صاحب جو ہے نا، وہ یہ ان کی قیادت میں یہ عمل انجام ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کا کوئی ہدیہ بھی لیتے ہیں؟ مفت میں بڑا مشکل کام ہے یہ۔ انہوں نے کہا ہاں جی، وہ لیتے ہیں، مثلا 30,000 روپے لیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ رابطہ نہیں کیا۔ مجھے کوئی 50,000 دے دینا، 50,000، مجھ میں وہ ہمت نہیں ہے۔ اچھا، اس کو تنقید بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جی نمازیں بیچتے ہیں۔ بابا روایات کے اندر ہے، یہ باب ہے، نماز اجارہ کا باب ہے۔ 1 مہینے کے روزے کا اتنا معاوضہ طے کیا جاتا ہے، اجرت پر دی جاتی ہے۔ ایک آدمی بیچارہ مجبور ہوتا ہے، جی وہ چند سال کی نمازیں پڑھ کے دیکھیں نا، آپ کے گھٹنے اگر جواب نہ دیں تو پھر مجھ سے رابطہ کریں۔ آسان نہیں ہوتا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا حساب کتاب رکھیں، کسی اور کو معلوم نہ ہو یا نہ ہو، اولاد کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کتنے نماز کے پابند تھے، حج ان پر واجب تھا نہیں تھا، روزہ ان پر واجب تھا یا نہیں تھا۔ آیت اللہ سیستانی دام ذلہ، ان کا بڑا مفید فتویٰ ہے، اگر آپ کے کسی مرحوم نے روزے نہیں رکھے، رمضان کا پورا مہینہ نہیں رکھا، بغیر کسی شرعی مجبوری کے نہیں رکھا، زندگی میں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنے روزے نہیں رکھے وہ روزے رکھے۔ اس کے علاوہ جرمانہ، فی روزہ 3 کاموں میں سے 1 کام اس کو کرنا ہے، اس کی مرضی ہے، یا غلام آزاد کرے جو آج کل نہیں ہے، یا فی روزہ جرمانہ کے طور پر 2 مہینے روزے رکھے۔ وہ واجب مہینہ نہیں رکھ سکا تو یہ 2 مہینہ کہاں سے رکھے گا؟ تیسری چیز رہ جاتی ہے، فی روزہ 60 غریبوں کو کھانا کھلائے۔ وہ اگر زندگی میں یہ اس کا تدارک کرتا تو اس کا طریقہ یہ تھا، 1 مہینے کے روزے بھی رکھے، اور آپ 30 کو 60 میں ضرب دیں گے، یہ بنے گا 1800 غریبوں کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ لیکن زندگی میں یہ کام نہیں کیا اور مرحوم ہو گئے۔ اب ان کے عزیز لواحقین اولاد یہ ان کا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں، یہ اس عالم میں ان کو مشکل سے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں۔ اب روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مدیں فی روزہ 750 گرام آٹا اگر دیں، مرحوم بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ فی روزہ 750 گرام، 30 کو 750 میں ضرب دیں، یہ بنے گا 22,500 گرام۔
22,500 گرام کا کلو بنانا ہے، 22,500 کو آپ 1000 پہ تقسیم کریں گے، کیا بنے گا؟ 22.5 کلو، کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ آپ کے مرحوم یا مرحومہ نے 1 مہینہ روزے نہیں رکھے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے سرکشی اور بغاوت کر کے آپ اس کی طرف سے 22.5 کلو غریبوں کو دیں گے، وہ اس عالم میں ان کی جان چھٹ جاتی ہے۔ یہ کام کریں، یہ ان کی اصل مدد ہے، اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ امام جعفر صادق کا فرمان ہم سب کو پیش نظر ہونا چاہیے، ما لکم لا تبرون بوالدیکم حیین او میتین۔ ما لکم، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے مرحوم یا زندہ والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتے؟ مولا کس طرح نیکی کریں اپنے مرحوم والدین کے ساتھ؟ 3 کام بطور نمونہ، اس کو نوٹ کریں جملے کو، بطور نمونہ 3 عبادات کا، نیکیوں کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی چوتھا کام، 5واں کام، سینکڑوں کام ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے مرحومین کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن نمونے کے طور پر 3-4 کاموں کا نام لیا امام نے۔ ان تصلوا عنہما، مرحوم والدین کی طرف سے نماز پڑھو۔ نماز اگر فرض چھوڑی ہے تو اس کی قضا بجا لاؤ، ویسے بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کا ثواب ان کے لیے ہدیہ کر سکتے ہیں، وہ ان کو مل جاتا ہے۔ ان تصوموا عنہما، ان کی طرف سے روزہ رکھو۔ وان تحجوا عنہما، ان کی طرف سے حج بیت اللہ کرو۔ ان کی طرف سے عمرہ مفردہ انجام دو، اس کا ثواب ان کے لیے ہدیہ کر دو۔ یہ بطور نمونہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور عمل کے ذریعے ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ مخبر صادق نے ہمیں وہ عمل بتایا ہے کہ جس کا اجر اور ثواب 90 قبول شدہ حج اور عمروں سے زیادہ ہے۔ 90 قبول شدہ حج اور عمرے۔ جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر